بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہمارا اسلامیات کا باب چہارم چل رہا ہے اور اس باب چہارم کا ہم چیپٹر 7 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے اتحادی ملی۔ ٹھیک ہے، اتحادی ملی کا مطلب کیا بتایا تھا میں نے آپ کو، کہ ایسا اتحاد جو عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر ہو۔ ٹھیک ہے، تو اتحادی ملی سے متعلق ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پڑھیں گے آج۔ یہ ہمارا ٹاپک ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام۔ احکام حکم کی جمع ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کیا ہیں آپس میں اتفاق اور اتحاد کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم آیت کا ترجمہ پڑھیں گے، جو سورۃ الانفال کی آیت ہے۔ یہاں پر تقریباً ساری آیات ہی ہیں جن کا ہم نے ترجمہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو وگرنہ کمزور پڑ جاؤ گے۔ جھگڑا کرو گے تو آپس میں کمزور پڑ جاؤ گے، ظاہر اتفاق نہیں رہے گا اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تم بے عزت ہو جاؤ گے۔ اگلی آیت کا ترجمہ دیکھیں۔ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، یعنی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، کچھ لوگ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 کا ترجمہ ہے۔ اور حکم دیا اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، یہ بھی ایک آیت کا ترجمہ ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، یعنی آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہو، تفرقے میں نہ پڑو۔ اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ ٹھیک ہے، یعنی صحابہ کرام ایمان لانے سے پہلے ایک دوسرے سے لڑتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہت لڑائیاں ہوتی تھی، لیکن اللہ پاک نے ان کو ایمان کی توفیق دے دی۔ اللہ نے جب ایمان کی توفیق دے دی تو ان کے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی اور وہ بھائی بھائی بن گئے۔ قرآن میں باہمی ہمدردی کے بہت سے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ آپس میں ہمدردی کرنے کے آپس میں ہمدردی کرنے کے بہت سے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ باہمی خیر خواہی کا اس حد تک جذبہ پیدا کیا گیا کہ اگر خود کچھ نہ کر سکتے ہو تو دوسروں کو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کی ترغیب و توجہ ہی دلا دو۔ ٹھیک ہے، اگر ایک آدمی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، وہ بیچارہ خود کمزور ہے، لاچار ہے، تو اتنا تو کر سکتا ہے نا، کسی اور مسلمان بھائی کو اس کی مدد کی ترغیب دے دے، ٹھیک ہے، دعوت دے دے، تھوڑی رغبت دلا دے اس کو کہ تم اس کی مدد کرو، تمہیں ثواب ملے گا، اور اس کی توجہ دلا دے۔ اگر اس کا بھی موقع نہ ملے تو ان کے لیے دعائے خیر ہی کر دو۔ اگر ہمیں کوئی ایسا آدمی نہیں ملتا جس کو ہم ترغیب دیں، جس کو ہم رغبت دلائیں کہ تم فلاں کی مدد کرو، تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ وہ بیچارہ جو مصیبت میں مبتلا ہے اس کے لیے ہم خود اچھی دعا کر دیں، دعائے خیر کر لیں، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے دعائے خیر ہی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہم دعا کریں، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم دیا۔ کیسی دعا کرنے کا؟ اے اللہ ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کینہ اور عداوت نہ پیدا ہونے دے، یعنی ہمارے دل ایمان والوں کے لیے کیا ہوں؟ صاف ہوں، کینہ نہ ہو اس میں، ٹھیک ہے نا، اور عداوت نہ ہو، دشمنی نہ ہو۔ ہمارے دل ایسے کر دے کہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے نہ ہی کینہ ہو، ٹھیک ہے، اور برے جذبات ہوں اور نہ ہی دشمنی ہو۔ تو یہ کچھ آیات کا ترجمہ تھا۔ آگے ہم پڑھیں گے اگلے سبق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، ٹھیک ہے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔